السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم سورہ الکہف کا ایک اور واقعے کی آیات پڑھیں گے اور وہ ذوالقرنین کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسٹڈی کیا، اس سے پہلے ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ دیکھا۔ آج انشاءاللہ ہم ذوالقرنین کا واقعہ دیکھیں گے، اس آیات کو ہم مکمل دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل ہماری سورہ الکہف یعنی آنے والے لیکچر میں مکمل ہو جائے گی۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ جی تو یسألون فعل مضارع ہے، یسألون سین حمزہ لام مادہ باب فتحہ سے، سأل یسألو سین حمزہ لام مادہ، فعل مضارع ہو گیا یسألون، اور اس کا ہم فاعل ہے، کاف یہ مفعول حالت نصب میں، یہ مفعول ہو گیا۔ سو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، جس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے وہ ان حرف جر سے آتا ہے، تو یہ متعلق ہے ان حرف جر۔ بیسیکلی یہ ذوالقرنین تھا، ذوالقرنین، ہم اس نام کو جانتے ہیں، یہ نام رکھا جاتا ہے ذوالقرنین، لیکن یہ ایک لقب ہے۔ سو ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، قرن کے دو معنی ہیں، ایک تو ہوتا ہے سینگ، دوسرا ایک معنی ہوتا ہے قرن، ایک صدی، ایک قوم جو اب گزر جاتی ہے تو اسے قرن بھی کہا جاتا ہے۔ سو یہ ان کا نام تھا، بس ٹھیک ہے، کیوں تھا، کیسے پڑا ان کا نام، اس میں جانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں ڈفرینٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں تو اس کی تفصیل میں زیادہ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ یقیناً ایک بادشاہ تھا اور بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑی وسعت اللہ نے دی تھی زمین میں، وہ انہی آیات میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جی تو آگے اللہ نے فرمایا قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوئے تھے تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا۔ یہ امر کا صیغہ ہے، قاف واو لام مادہ ہے، تقولو سے امر بن گیا، علامت مضارع ڈراپ کی، لام ساکن ہوا مجزوم ہوا تو واو ڈراپ ہو گیا بل گیا۔ قل اس کا فاعل ہے انتا، قل۔ اب اس کا مقولہ کیا ہوگا؟ وہ مقولہ یہ ہوگا جو یہاں تک ہے، ذکرن تک۔ سو سأتلو سین یہ مستقبل کے لیے ہے، یعنی القریب، آگے ہم سأتلو تلا یتلو، یہ مادہ ہے اس کا تا لام واو باب نون سے، تلا یتلو، اس کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا، اور علا حرف جر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے تلاوت کرنا۔ سو سأتلو، اتلو میں آنا اس کا فاعل ہے، فعل مضارع کا صیغہ، سأتلو میں پڑھوں گا، علیکم تم سب کے سامنے، منہ اس کے بارے میں، یہ ہو کون ہے؟ یہ واپس ذوالقرنین کی طرف جا رہا ہے۔ ذکرن یہ مفعول ہوا اتلو کا، کہ اب نکرہ آ رہا تھا، یعنی کچھ حال اس کا بیان کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ پورا مکمل تفصیلی واقعہ ہوگا، نہیں، کچھ حال تمہارے سامنے اس کا، کچھ ذکر اس کا میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں۔ سو اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ اِنَّا حرف تاکید، اس میں نحنو تھا، وہ اسم اِنَّا بن گیا، سو یہ بن گیا اسم اِنَّا، اِنَّا یقیناً ہم نے، اب یہ خبر شروع ہو گئی، فی الارض وآتیناہ من کل شیء، اب دو خبریں بن گئی، ایک ہے مکننا لہ فی الارض اور دوسری ہے آتیناہ من کل شیء سببا۔ سو مکننا میم کاف نون مادہ باب تفعیل، مکن یمکن تمکینا، اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بیسیکلی کسی کو ٹھہرانے کے متعلق ہے، یعنی کسی کو ٹھہرا بھی دینا اور اس کو قوت بھی مہیا کر دینا، اس کو وہ اسباب بھی مہیا کر دینا، یعنی اس کو طاقت بھی عطا کر دینا، زمین کے اندر اس کو ایک حکومت دینا، اور ایسی حکومت جو تمام اسباب بھی اس کے پاس موجود ہوں۔ سو مکننا فعل ماضی، نحنو اس کا فاعل، ہم نے دی مکننا یعنی ٹھہرنے کی، ٹھہرایا، یہاں پہ بات تو ترجمے میں ملتا ہے ٹھہرایا۔ سو اور یہ ہمیشہ اس کے بعد آ کے زمین کا کچھ معاملہ ہوتا ہے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ لام حرف جر، ہو وہ واپس ذوالقرنین کی طرف، فی الارض زمین میں، سو دونوں متعلق ہیں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فی الارض، ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا۔ اب یہاں ٹھہرانے کا یعنی اس مفہوم کو آپ نے اب اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مکننا مکن یمکن تمکینا، کسی کو ٹھہرا دینا
اور کیسا ٹھہرانا, اس کو اسباب بھی مہیا کرنا, قوت بھی مہیا کرنا, اور اس کی ایک سلطنت قائم ہو جانا. آگے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, حمزہ تا یا مادہ باب افعال فعل ماضی کا صیغہ ہے, نحن فاعل, آتینا آتا یؤتی دینا. سو آتینا ہم نے دیا, ہو مفعول کسے دیا, اس کو. اب یہ کون ہے؟ ذوالقرنین, یہ مفعول واپس جا رہا ہے. وہ آتیناہ, اور ہم نے اسے دیا, من کل شیء. اب دیکھیں یہاں ہو سکتا تھا آتیناہ کل شیء, اسے ہر چیز دی. سو من حرف جر, من یہاں پہ تاکید اور نکرہ, مزید نکرہ کر دیا, یعنی من کل شیء, ہر چیز میں سے دی. سبباً یہ مفعول دوسرا, سبباً یعنی ذرائع, سبب. اب دیکھیں سبب ڈیفرنٹ میننگ میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں سبب اس ذریعے کو کہتے ہیں جس ذریعے کے ذریعے کسی چیز پر چڑھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ درخت پر کوئی رسی باندھیں یا بلڈنگ کے ساتھ کوئی رسی باندھیں اور اس رسی کے ذریعے اوپر چڑھیں, اسے سبب کہتے ہیں. سو کوئی سیڑھیاں اسپیشلی لگا دیں, یعنی ایک تو سیڑھی نارمل بنی ہوتی ہے نا, اور ایک سیڑھی لگانا ہوتا ہے, جیسے ہم عام طور پہ گھروں میں چھت پہ چڑھنے کے لیے اسپیشل ایک سیڑھی لگاتے ہیں, اسے سبب کہا جاتا ہے. یعنی وہاں جانے کے لیے کوئی سبب اختیار کرنا, اور ایک سبب یعنی کوئی وجہ, کوئی ذریعہ. سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز کے اسباب مہیا کیے, اس کو عطا کیے. اب بہت سارے یعنی اللہ نے اس کو بہت سارے ذرائع, بہت سی چیزیں دی تھی ذوالقرنین کو. ہوا کیا؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا. سو مادہ ہے تا با عین, تابع یتبع باب سین سے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا, اتبع اس نے پیروی کی, ہوا فاعل, وہ کون ہے؟ ذوالقرنین. واپس چلے گی بات. سو سبباً نکرہ مفعول اتباع کے لیے, یعنی اللہ نے جو اس کو سبب عطا کیے, جو ذرائع اور جو اس کو چیزیں عطا کی, اس کو جو راستے عطا کیے, فَأَتْبَعَ سَبَبًا, اس نے اس میں سے ایک کی پیروی کی, یعنی وہ ایک کے پیچھے لگ گیا, کسی منزل کی طرف, کسی راہ کی طرف, کوئی اس نے ایک سبب اختیار کیا. سو آگے کیا ہوا؟ حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا بالغا, اذا اب یہاں پر شرط کا کام بھی کر رہا ہے, ظرف بھی ہے. بالغا یبلغ, با لام غین مادہ باب نون سے, بالغا یبلغ, اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا. بالغا مغرب الشمسی, یہ مرکب اضافی بن گیا, اور یہ نصب ہے, یہ مفعول ہوا بالغا کے لیے. اچھا آپ دیکھتے ہیں نا لفظ ہے مسجدن, مسجدن, سو یہ بھی ہے مغربن. سو یہ مفعیلن ایک وزن ہے, مفعیلن. ایک وزن ہوتا ہے مفعلن, ملعبن کھیل کا میدان. ایک ہوتا ہے مفعیلن, مسجدن نماز پڑھنے کی جگہ. تو یہ اسم مکان کا صیغہ ہے. سو مغرب اسم مکان کا صیغہ ہے, مادہ اس کا ہے غین را اور با. سو یعنی سورج کے غروب ہونے کی جگہ. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا. وجدہا, اس نے پایا. وجدہ یجد پانا, باب دورہ با سے, واو جیم دال مادہ, فعل ماضی, ہوا فاعل, وہ کون؟ ذوالقرنین. ہا مفعول, کس چیز کو؟ اب دیکھیں ہا مؤنث ہے, پیچھے پوری باتوں میں ہا کیا مؤنث ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ سورج مؤنث ہے. وجدہا, اس نے اس کو پایا. کس حال میں پایا؟ تغرب فی عین حمیئۃ, غرب یغرب, غین را با مادہ, ہیا اس کا فاعل, فی عین, وہ غروب ہو رہا تھا. کیوں کہوں گا پیچھے بات ماضی, کیونکہ اذا بلغ, جب وہ پہنچا. تو یہ چونکہ حال ہے سورج کا, تو اس لیے یہ اس کے اندر آ رہا ہے مضارع میں. سو تغرب فی عین حمیئۃ, یہ نکرہ ہو گیا, مرکب توصیفی. عین کہتے ہیں چشمے کو, چشمہ. کیسا چشمہ؟ حمیئتن, حمیئتن, حمیئتن کا مطلب ہوتا ہے یعنی کالے گارے والا چشمہ. ایسا چشمہ جس کا جو پانی تھا وہ گارے جیسا تھا اور سیاہ تھا. ہما ان مسنون پڑھا ہوگا آپ نے کہ من تین ہما ان مسنون, ایسی مٹی سے کہ جو گارے کی بدبودار تھی, گارے والی بدبودار تھی, سیاہ رنگ مائل تھی. سو یہ وہی ہے. وجدہا تغرب فی عین حمیئۃ, اس نے سورج کو پایا ایک گارے والے چشمے میں ڈوبتے ہوئے. ووجد عندہا قوما, اور کیا پایا؟
وجد یجد پانا ہوا فاعل، وہ ذوالقرنین اندہا ظرف ہے، اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، اس کے پاس. اب یہ ہاں پیچھے اب آپ کے آیات میں دو مؤنث ہو گئے. سو یہ بات یاد رکھیں کہ ضمائر جو لوٹتے ہیں وہ زیادہ تر قریب کی چیزوں پہ ہوتے ہیں، بہت دور نہیں جاتے ہیں. سو پیچھے قریب قریب میں یہ چشمہ مؤنث ہے. وجد اندہا، اس نے اس کے پاس پایا. کیا پایا؟ نکرہ، ایک قوم کو پایا، مفعول وجدہ کے لیے. سو اس نے ایک قوم کو اس چشمے کے پاس پایا. آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے. جی تو آگے ہوا قلنا یا ذا القرنین. اللہ فرما رہے ہیں قلنا، نحن فاعل، فعل ماضی، قاف واو اور لام مادہ باب نون سے کہنا. قلنا، ہم نے کہا. سو مقولہ ہو گیا کیا کہا یہاں سے لے کر یہاں تک. سو یا ذل قرنین، اب دیکھیں پیچھے آیا تھا ذل قرنین، ان کی وجہ سے زو جو ہے وہ مجرور ہوا تھا. اب یہاں یا کی وجہ سے منصوب ہو گیا ہے. سو زو زا زی والا. سو بیسیکلی ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کرن والا، اب یہ اس کا نام تھا. وہ تو گرامر کے قواعد ہیں کہ لازمی طور پہ وہ بدلے جائیں گے. جیسے ہوتا ہے نا عبداللہ کا نام ہے، سو ہم اب اس کا ترجمہ یہ تو نہیں کر رہے کہ اب اللہ کے بندے نے کہا، ہم وہاں پہ پراپر نام لیتے ہیں عبداللہ، حالانکہ پیچھے یا کی وجہ سے وہ یا عبداللہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. سو ایسا نہیں کہ ہم اس کا والے کا ترجمہ کرنے لگ جائیں گے، جہاں ضرورت ہوگی وہیں کریں گے. یہاں ہمیں پتہ ہے یہ نام ہے. سو قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین. کیا کہا؟ اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. سو یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان شرطیہ اور ما موصولہ کا کمبینیشن ہے. سو یہ ایک حرف تفصیل ہے، اما، یعنی یہاں پہ یہ اگر کے میننگ میں آ رہا ہے. اما، اگر تو چاہے، یہ کسی کو وش دی جا رہی ہے. اما کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں تک بات ہے، اور اما کا مطلب ہوتا ہے اگر، یعنی اس ٹائپ چوائس گیون ٹو یو. اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. ان مصدریہ ہے، تعذب عین ذال با مادہ باب تفعیل، عذب یعذب تعذیبا، عذاب دینا. سو یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نصب ہو رہا ہے، اور تعذب فعل مضارع، انت فاعل ہے اس میں. ان تعذب، اگر تو عذاب دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یعنی پھر وہی ان مصدریہ اتخذ یتخذ، یہ بنا لینا. سو حمزہ خا ذال مادہ، سو باب افتعال ہے. اتخذ یتخذ، تتخذ فعل مضارع، انت فاعل ہو گیا اس میں، اور یہ منصوب ہے یہ بھی. سو و اما ان تتخذ فیہم، ان میں. اب یہ ہم کیا، یہ پیچھے جو قوم کی بات ہوئی تھی، قومن کی. سو وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا مفعول تتخذ، یا اس میں کوئی بھلائی بنا لے، بھلائی حاصل کر لے. سو ذوالقرنین نے جواب دیا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. قال فعل ماضی، ہوا فاعل، وہ کون ہے؟ ذوالقرنین. قلنا کا فاعل نحن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا. یہاں پہ اما، اب دیکھیں پہلے اما آیا، چوائس دی گئی تھی، اب اما ہے کہ جہاں تک بات ہے اس معاملے کی. سو اما من ظلم، من ظلم، جس نے ظلم کیا. تو ظلم فعل ماضی ہوا فاعل. سو یہ من یہاں پر ایک شرطیہ کی کیفیت بھی بن گئی اور من موصولہ. اما من ظلم، جس نے ظلم کیا. اب یہ جواب آیا جا رہا ہے سوف نعذبہ، ان قریب ہم اسے عذاب دیں گے. نعذب نحن فاعل، عذب یعذب فعل مضارع، ہو مفعول. یہ واپس اس من ظالمہ کی طرف. سو عذب یعذب تعذیبا، عین ذال با مادہ، نعذبہ. آگے ہے ثم، پھر، یرد الی ربہ، را دال دال مادہ، ردہ یرد ہوتا ہے باب نون سے. یہ ہے مجہول، نائب الفاعل آئے گا. ثم یرد، پھر وہ لوٹایا جائے گا. سو نائب الفاعل ہوا، وہ کون ہے؟ وہی جسے عذاب دیا جائے گا. مجہول اس لیے رکھ دے کون ہے کیا پتا. سو یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. متعلق ہو گیا ربی، مرکب اضافی ہے، ربی مجرور ہوا الہ کی وجہ سے. پھر آگے بات آتی فیعذبہ عذابا نکرا، یعنی ایک تو اس نے کہہ دیا کہ فسوف نعذبہ، ہم اسے دنیا میں عذاب دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فیعذبہ عذابا نکرا، عذب یعذب تعذیبا، عذاب دینا، ہو مفعول.
واحد عذابن دوسرا مفعول نکرہ صفت ہے عذاب نکرن سو ہوا اس کا فاعل جو رب کی طرف واپس آیا فَيُعَذِّبُهُ عذابًا نُكْرًا اور یہ ہو کون ہے وہی جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوٹایا جائے گا اور اسے عذاب دیا جائے گا اور یہ من ظالمہ سو یہ ہر ایک کا فاعل سو فَيُعَذِّبُهُ عذابًا وہ اسے عذاب دے گا. اب دیکھیں یہ عذاب مفعول مطلق ہے کہ عذب یعذب میں عذاب کے میننگ موجود ہیں لیکن عذابً لا کے مفعول مطلق اور سٹریس دے دی گئی پھر اس کے اوپر ایک اور صفت اس کی لا دے گی نکرن کا مطلب ہوتا ہے ویسے عذاب کے ساتھ جب یہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب علماء بیان کرتے ہیں شدید لیکن اصل میں گرامر میں اس کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ سو فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا یعنی انتہائی سخت عذاب اس کو دیا جائے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں جو کہ پھر کہا ذوالقرنین کی یہ ہے کہ یہاں پہ یہ واو عطف ہے دوسرا مقولہ ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَا اور جہاں تک تعلق ہے من آمنہ جو ایمان لایا من موصولہ آمنہ یؤمنو حمزہ میم نون مادہ باب افعال ہوا فاعل جو من کی طرف چلا گیا سو من آمنہ جو ایمان لایا وعامل صالحا اور اس نے نیک عمل کیے عاملہ کا ہوا فاعل صالحا مفعول وعامل صالحا اور اس نے نیک عمل کیے فلہ جزاء الحسنى اس کے لیے ہوگا جزاء. آج یہاں پہ علماء کہتے ہیں یہ جزاء تمجیز کے طور پر آ رہا ہے فلاح اس کے لیے ہوگا کیا ہوگا جزاء الحسنى مبتدا ہے سو فلاح جزاء الحسنى اس کے لیے ایک جزا ہوگا کیسا بہت خوب الحسنى بہت خوب اس کے لیے جزا ہوگا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا سین مستقبل کے لیے نقول فعل مضارع نحن فاعل قاف واو لام مادہ قال یقول سنقول ہم کہیں گے لہو اس سے کیا من امرنا یسرا من امرنا اس کے یعنی اپنے معاملے میں من امرنا اپنے معاملے میں یسرن آسان بات یعنی نرمی والی بات کہ اسے کچھ چیزوں میں درگزر کیا جائے گا کچھ چیزوں میں اللہ معاف فرما دے گا کچھ کے انعامات ملیں گے سو وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا سوری یہ نقولو کہ نحن فاعل ذوالقرنین ہی ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ کیونکہ ذوالقرنین ہی بات کر رہا ہے نا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا بس جس نے اچھے عمل کیے وہ ایمان لایا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى اس کے لیے ہوگا اچھا بدلہ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اور ہم اسے اپنے معاملے میں آسان اور نرم بات کریں. پھر اللہ نے فرمایا ثم اتبع سببا اب دیکھیں ایک سبب کی پیچھے چلا ہے وہ گئے جناب مغرب شمسی سورج کے غروب ہونے کی وہاں پہ قوم پائی اور اس قوم کے بارے میں اللہ نے انہیں کچھ فرمایا انہوں نے کچھ جواب دیا. اب ثم اتبع سببا پھر انہوں نے ایک اور سبب کی یعنی ایک راہ اختیار کی ایک اور طرف کو منہ کر لیا سو ثم پھر اتبع تابع یتبع سو اتبع یتبع باب افعال جی اتبع یتبع سو وہ بھی باب افعال سے ہے میں نے شاید وہاں پر غلط بتا دیا باب سامیہ بتایا لیکن وہ بھی باب افتعال سے ہے اتبع یتبع پیروی کرنا سو ثم اتبع سببا ہوا فاعل پھر اس نے پیروی کی ایک راہ کی جی تو آگے ہے حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا حتی یہاں تک کہ اذا پھر اسی طرح جس طرح پچھلی آیات میں تھا بلغ مطلع الشمس وہاں مغرب تھا یہاں پہ مطلع ہو رہا ہے سو مطلع پھر مفعل کے وزن پر یہ اسم المکان کا صیغہ ہے مفعل کے وزن پر مطلع طلوع ہونے کی جگہ سو حتی اذا بلغ مطلع الشمس یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا ہوا اس کا فاعل ہے وہ ہے ذوالقرنین وجدہا اس نے اس کو پایا ہاں پھر واپس سورج کی طرف اسے سورج کو پایا کس حال میں تطلع علی قوم کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایک قوم پر طلع یطلع باب نون سے طا لام عین مادہ ہی ہے اس کا فاعل اور وہ ہے سورج علی قوم ایک قوم پر طلوع ہو رہا ہے لم نجعل لهم من دونها سترا لم اب یہ فعل مضارع کے ساتھ آ کر کیا کرتا ہے نفی اور ماضی کا میننگ تو دیکھیں نجعل مجزوم ہو گیا جیم عین لام مادہ جعل یجعل با فتح سے نجعل فعل مضارع نحن فاعل ہم نے نہیں بنایا لم نجعل ہم نے نہیں بنایا لہم ان کے لیے من دونہا
اس کے پاس سے، من دونہا اس کے پاس سے. اب یہ ہا کیا ہے؟ یہ سورج کی طرف واپس جا رہا ہے کہ اس سورج سے سترن سے مراد پردہ، کوئی بھی پردہ نہیں بنایا، ان پہ کوئی سایہ نہیں تھا. سو لم نجعل لہم من دونہا سترن، کوئی پردہ نہیں تھا. کذالک اسی طرح، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، قد احطنا، قد ماضی تاکید کے لیے، احطنا یہ ہا واو تا مادہ ہے، باب افعال ہے، احاطہ یحیطو احاطہ کر لینا، گھیر لینا کسی کو. سو کذالک اسی طرح، وقد احطنا، احطنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم نے گھیر لیا. کس چیز کو گھیر لیا؟ با حرف جر، ما موصولہ، لدیہ اس کے پاس، احطنا بما لدیہ خبرن. خبرن کہتے ہیں واقفیت کو. واقفیت، یہ واقفیت وہ نہیں کسی بندے کو جاننا، یعنی کسی چیز کا نالج ہونا، اس کے بارے میں واقف ہونا. سو اللہ فرما رہے وقد احطنا بما لدیہ خبرن. اب خبرن مفعول ہے احطنا کے بارے میں، اور جس کو گھیرا ہے وہ ما حرف جر سے، ما موصولہ آ رہا ہے، با حرف جر سے آ رہا ہے. سو احاطہ یحیطو کے ساتھ آپ کو با حرف جر ملتا ہے، جس چیز کو گھیرا جاتا ہے وہ با حرف جر سے آتا ہے. سو وقد احطنا بما لدیہ خبرن، جو کچھ اس کے پاس تھا ہم نے اس کو واقفیت کے حوالے سے گھیر رکھا تھا، یعنی ہمیں اس کی واقفیت تھی. ثم اتبع سببا، اس نے پھر ایک سبب یعنی ایک منزل کی، ایک راہ کی جو ہے وہ پیروی کی، حتی یہاں تک کہ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، یہاں تک کہ وہ پہنچا. دیکھیں پہلے مغرب الشمس تھا، پھر مطلع الشمس تھا، اب کہاں پہنچ گئے؟ اب الگ جگہ ہے. بلغ بین السدین، سدن بیسیکلی ایک رکاوٹ کو کہتے ہیں، سدن، اور یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، سدن، سدانی، سدینی، سدینی. سو یعنی وہ ایسی اور ایسی چھوٹی موٹی رکاوٹ کا سدن نہیں کہتے کہ بہت بڑی رکاوٹ ہو کوئی. سو حتی بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ دو بڑی بڑی رکاوٹوں کے پاس پہنچے. تو اس لیے پھر اس کا ترجمہ دیوار کر دیجیے کہ بہت اونچی دیوار. حتی اذا بلغ بین السدین، وہ دو رکاوٹوں کے پاس پہنچے. وجد من دونہما قوما، وجد فعل ماضی ہوا فاعل پانا، من دونہما ان دونوں کے درمیان میں، من دونہما. اب وہ جو دونوں دیواریں تھیں، یہ دو اوٹ تھے، بڑے بڑے سد تھے، ان کے درمیان میں پایا، کیا پایا؟ ایک قوم کو. جی تو وجد من دونہما قوما مفعول ہو گیا، ایک قوم کو پایا. بات آگے چل رہی ہے. جی لا یکادون یفقہون قولا، جی تو کاف واو دال کادا یکادو باب فتح سے. سو یہ بات یاد رکھ لیجئے، کادا یکادو یہ افعال ناسخہ میں سے ہے، اور اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے. سو کادا یکادو کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا قریب ہونا. سو لا یکادونا نہیں قریب تھا، لا یکادونا لا نفی. اب قرآن مجید میں آپ نے غور کرنا ہے کادا یکادو سے کون سے فعل آتے ہیں، پر وہاں پہ ہے کہ قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے، اور سورہ بقرہ میں ہے کہ قریب تھا کہ وہ یہ نہ کرنے والے تھے کہ وہ جب ان کو کہا کہ گائے ذبح کرو، تو وہاں پہ بھی یہی فعل استعمال ہوا ہے. سو لا یکادون فعل مضارع ہو گیا، اور ہم اس کا ہے اسم. لا یکادون نہیں قریب تھا، یفقہون قولا واقعی ہے یفقہ، فا قاف ہا مادہ باب سامیہ سے، یفقہون فعل مضارع، ہم فاعل، قولا مفعول. سو لا یکادون یفقہون قولا، تو سیدھی سی بات اس کی ہے کہ قریب تھا کہ وہ بات نہیں سمجھنے والے تھے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ بات کو سمجھنے والے نہیں تھے، ان کے کیا ان کو مسائل تھے. سو لا یکادون یفقہون قولا، وہ کوئی بات سمجھنے والے نہیں تھے. آگے ہے قالو، انہوں نے کہا، ہم فاعل، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، یا یہ اس نے ذوالقرنین ذا کو نصب کر دیا، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. ان حرف تاکید، یاجوج و ماجوج یہ اسم ان ہو گیا، یہ غیر منصرف اسماء ہیں. سو یہ خبر ہو گیا مفسدون فی الارض، سالم کا صیغہ ہے جمع مذکر کا، مفسدون فی الارض.
تو یہ خبر ہو گئی، متعلق ہو گئی کہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. حل کوسچن کیا، نجعل فعل مضارع، نحن فاعل، یعنی ہم کوئی چیز بنا دیں، لکا خرجن. اب یہ خرجن کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی ٹیکس کہہ لیجئے، یا ہم آپ کی مال سے مدد کریں، کوئی خراج ادا کریں، یعنی آپ ہماری ہیلپ کریں اس معاملے میں. ان کا مقصد یہ تھا. سو کیا ہوا، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، یعنی ہم کوئی مال، کوئی خراج طے کر دیں آپ کے لیے. کس بات پر؟ علی حرف جر، یعنی اب وہ آگے بات بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں ہم کریں آپ کے لیے، کہ ذوالقرنین تو بادشاہ تھے. سو ان تجعل بیننا و بینہم سدًا، ان مصدریہ، سو تجعل اس کا انت فاعل ہوا، جیم عین لام مادہ، بیننا و بینہم ہمارے اور ان کے درمیان، سدًا یہ مفعول نجعل، یعنی سدین کے درمیان میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایک اور رکاوٹ پیدا کر دی جائے، کوئی اوٹ پیدا کر دی جائے. تو یہی انہوں نے کہا کہ اس چیز پر ہم آپ کے لیے کوئی خرچ طے کر دیں، کوئی خراج طے کر دیں، کوئی پیسے آپ کے لیے اکٹھے کر دیں، کوئی مال، کوئی اسباب، کہ آپ ان تجعل بیننا و بینہم سدًا، کہ آپ کوئی ایک رکاوٹ کھڑی کر دیں. سو قال، ذوالقرنین نے فرمایا، ہوا فاعل، کیا فرمایا، ما مکنی فیہ خیر، فیہ ربی خیر. سو ما ہے یہاں پر موصولہ، مکن یمکن تمکینا، یعنی قوت اور ٹھہرا دینا اور پختہ کر دینا، جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں. مکنا، ما مکنی، مکنی، سو یہ ہے میم کاف نون مادہ باب تفعیل. سو مکنی، یہ نی ہے یہاں پر مفعول حالت نصب میں، اور مکنا فائل ہے. سو مکن، دو نون اکٹھے ہوئے اس لیے تشدید ہوگی، بیسیکلی مکنی، اس نے مجھے ٹھہرایا. فائل ہے اس کا ربی، سو یہ ربی فائل ہے. یہاں پر ما مکنی فیہ ربی، ما مکنی فیہ، فیہ میں ہاں واپس آ رہا ہے ماں کی طرف، کہ جو میرے رب نے مجھے ٹھہرایا ہے خیر، بہتر ہے. یہ کیا بن گیا، ماں سے لے کر ربی تک کا جملہ مبتدا ہے اور خیر خبر ہے. ماں اس میں موصول آ رہا ہے نا شروع میں، تو یہ مبتدا بھی بنتے ہیں اور اس کے آگے خبر بھی ہوتی ہے. سو جو میرے رب نے مجھے ٹھہرایا ہے، مجھے قوت بخشی ہے، مجھے طاقت بخشی ہے، وہ بہتر ہے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا. اب انہوں نے کیا کہا اس قوم کو، اعینونی، دیکھیں یہ مادہ کیا ہے، عین واو نون باب فعال، اعانا یعینو، مدد کرنا کسی کی. انہوں نے ان کو امر کا صیغہ دیا کہ اعینو، انتم فاعل، امر کا صیغہ ہے، نی مفعول، کہ تم سب میری مدد کرو، بقوت، طاقت کے ساتھ. جس چیز کے ذریعے مدد کرنی ہے وہ بحرف جر سے ہے. سو میری قوت کے ذریعے مدد کرو. آگے انہوں نے یہ جواب امر آ رہا ہے، کیا ہوا، اجعل، میں بنا دوں گا. سو آنا اس کا فاعل ہے، یہ مجزوم ہوا کرتا ہے جواب امر. اجعل بینکم و بینہم، تمہارے اور ان کے درمیان بنا دوں گا، ردمن. اچھا ردمن بھی وہی اوٹ ہوتی ہے، لیکن سدن لفظ کیوں نہیں استعمال کیا، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ صد بنائیے، وہ کہہ رہے ہیں میں ردم بناؤں گا. سو یہ فرق کیا ہے، ردمن کہتے ہیں جو صد سے بھی اوپر چلا جائے، یعنی ایسی اوٹ بنائیں گے کہ جو صد سے بھی بلند ہوگی. سو اس لیے انہوں نے جواب دیا، میں صد نہیں بلکہ ردم بناؤں گا. سو اجعل بینکم و بینہم ردما. آگے بات چل رہی ہے اور یہ ٹاپک یہاں پر ہمارا مکمل ہونے والا ہے. جی تو ذوالقرنین نے کیا کہا، آتونی زبر الحدید، حمزہ تا یا مادہ، آتا یوتی، امر کا صیغہ، انتم فاعل، نی مفعول، تم سب مجھے دو، کیا دو، زبر الحدید. حدید کہتے ہیں لوہے کو، زبر، زبورت ان کی جمع ہے، زبرن اس کا مطلب ہوتا ہے تختے، لوہے کے پھٹے. سو آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے تختے دو، پھٹے دو. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ اذا جب، ساوا یساوی، سیم واو یا مادہ باب مفاعلہ، ساوا یساوی، برابر کر دینا. ساوا بین الصدفین، صدفن کے کئی معنی ہے جس میں سے ایک پہاڑ کو بھی کہتے ہیں. سو یہاں تک کہ بین الصدفین، صدفانی صدفینی، یعنی یہاں پر نسب لیا گیا ہے. اب چونکہ وہ جو دو صد تھے وہ پہاڑ کی مانند تھے،
سو حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ ان دو پہاڑوں کے جب وہ برابر ہو گئے، قالا ہوا فاعل ذوالقرنین ہے، کیا کہا؟ نفخ ینفخ، باب نون سے، نون فا خا مادہ، نفخ ینفخ اس کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنا یا دھونکنا. انفخو، انتم امر کا صیغہ کہ تم سب پھونکو، دھونکو کہہ رہے ہیں آپ. وہ پھونکنی ہوتی تھی نا، اس میں جو مارتے تھے اسے دھونکنا کہتے ہیں، سو اسے نفخ ینفخ ہی کہا جاتا ہے. حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، حتی یہاں تک کہ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ اس نے اسے آگ بنا دیا. جعلہ ہوا فاعل اور ہو، اب یہ ساری یہاں پہ حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ اس نے اسے آگ بنا دیا. اب یہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ جعلہ کا فاعل یہاں پر وہ پھونکنے کا یہاں پر ہو، ذوالقرنین ہو وہ جس چیز کو پھونکا جا رہا ہے، اور نارن پھر صادر مفعول بن گیا دوسرا کہ اس نے اس کو آگ بنا دیا. جی تو یہی ہے کہ جعلہ نارن، اس نے اسے آگ بنا دیا. تو آگے کہتے ہیں، یہ تفسیر میں بھی اس پوائنٹ کا بس اتنا ہی مطلب لکھا ہوا ہے کہ اس نے اسے آگ بنا دیا. تو جعلہ کا فاعل یہاں پر ذوالقرنین وہ جس چیز کو پھونکوایا جا رہا تھا، اور نارن پھر صادر کے نتیجتاً وہ بن گئی. سو قال آتونی، قالا پھر ہوا فاعل وہی ذوالقرنین نے کہا، کیا کہا؟ آتونی امر کا صیغہ، میرے پاس لاؤ، نی مفعول ہے، سیم پیچھے جو آ رہا ہے. انتم فاعل ہو گیا، امر کا صیغہ، میرے پاس لاؤ. افرغ علیہ قطرن، افرغ یفرغ، افرغ یفرغ، فا را غین مادہ باب افعال، افرغ یفرغ افراغن. اس کا مطلب بیسیکلی تو انڈیلنا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے خالی کرنا کسی چیز کو. سو افرغ علیہ قطرن، قطرن کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو. تو کیا کہا کہ آتونی، قال آتونی میرے پاس لاؤ، افرغ علیہ قطرن، اس پر میں، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کسی چیز کو انہوں نے آگ لگائی، اس کو انہوں نے اس کو آگ میں بدل دیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ آتونی، اسے میرے پاس لاؤ، افرغ علیہ قطرن، اس پر میں پگھلا ہوا تانبا ڈالوں. پھر فمستطاعوا ان یظہروہ ومستطاعوا لہ نقبا، ما نفی کا استطاعوا. اچھا یہ یہاں پہ تا واو عین مادہ ہے، باب استفعال ہی ہے، یہ دونوں، یہ بھی باب استفعال ہے، یہ بھی باب استفعال ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تا یہاں پر ڈراپ ہوا ہے اور یہاں پر تا قائم ہے، بس اس کا اتنا سا فرق ہے کہ یہ والا خفیف ہے، یعنی وہی عمل لیکن تھوڑا سا خفیف، اور یہ والا عمل تھوڑا ثقیل ہے، یعنی اس میں ناممکنات ہیں. سو فمستطاعوا، استطاع یستطاع، استطاعت رکھنا، فمستطاعوا، سو فمستطاعوا فعل ماضی، ہم فاعل، انہوں نے استطاعت نہ رکھی، کس بات کی؟ مفعول ہو گیا ان یظہروہ، ظہر یظہر، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہو جانا، ان یظہروہ کہ وہ اس پر ظاہر ہو جائیں. اب یہ ہو مفعول کیا ہے؟ یہ وہی جو ردم بنایا گیا تھا کہ اب اس ردم پر کہ وہ ظاہر نہیں ہو سکتے. یاجوج ماجوج وہ اتنی اونچی دیوار پڑ گئی کہ اب وہ اس کے اوپر ظاہر نہیں ہو سکتے، اس پہ چڑھ نہیں سکتے. فمستطاعوا ان یظہروہ، آگے ہے ومستطاعوا لہ نقبا، اور نہ ہی ان کو استطاعت حاصل ہوئی، یہ ہم فعل ماضی، لہو استطاعوا لہو، لہو میں ہا پھر وہی ردم کی طرف، فمستطاعوا لہو نقبا مفعول، کس چیز؟ نقب، یعنی اس میں سوراخ لگا دینے کی بھی ان کو ہرگز استطاعت نہ رہی. سو بس یہ مادہ استطاعوا اور استطاعوا دونوں باب استفعال سے ہیں، لیکن یہاں پر تا ڈراپ کیا گیا. یہ بلاغت کے قاعدے ہیں کہ اس کو تھوڑا معنوی طور پہ خفیف بنانے کے لیے اور استطاعوا ثقیل بنانے کے لیے، کہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا نا. یعنی اب جب ان یظہروہ کہ دیوار کے اوپر نہیں چڑھ سکتے، یہ تو ایک ہلکا معاملہ ہو گیا، لیکن اب ان کے پاس کیا تھا کہ نقب لگانے کی کیفیت موجود تھی، اب وہ تو بالکل ہی نہیں کر سکتے. سو قال ھذا رحمت من ربی، قال یہ فاعل ہو گیا ذوالقرنین، ھذا مبتدا، رحمت خبر. آپ کہیں گے کہ یہ رحمت مؤنث ہے اور ھذا مذکر ہے، ھذا پیچھے اس اوٹ بنانے کے عمل کو کہہ لیجیے آپ،
اور رحمتن یہ مذکر ہی اس کا ہوتا نہیں ہے، مؤنث ہی، یہ لفظی مؤنث ہے، چاہے آپ کا مبتدا مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ قال ھذا رحمتن، فرمایا یہ رحمت ہے، من ربی، میرے رب کی طرف سے۔ فاذا جاء وعد ربی، اب یہ اذا شرط ہے، جاء یجیء آنا، وعد ربی مرکب اضافی ہے، جاء کا فاعل ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، آگے بات چل رہی ہے تو اس دیوار کے ساتھ کیا ہونا ہے جی؟ تو ذوالقرنین نے کیا کہا؟ جعلہ دکا، جعل ہوا فاعل، یہ رب کی طرف، ہو مفعول، یہ دوسرا مفعول۔ جعلہ دکا، وہ اسے بنا دے گا کوٹا ہوا۔ دکا یدکو، دال کاف کاف مادہ باب نون سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوٹنا کسی چیز کو، یعنی ناٹ مارنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کوٹ کے کسی چیز کو برابر کرنا، جیسے بجری ڈالی اس کو پھر ہم کاٹتے ہیں تو اس کے دکا یا دکو کہتے ہیں۔ جعلہ دکا، وہ اسے بنا دے گا کوٹا ہوا۔ وکان وعد ربی حقاً، وعد ربی اسم کانا، حقاً خبر ہو گیا، اور یقیناً میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اللہ فرما رہے ہیں وَتَرَكْنَا، ہم نے چھوڑ دیا، فعل ماضی، نحن فاعل، بعدہم، ان کے بعد کو، یومئذ، اس دن، یعنی جب وہ دیوار گرے گی اور وہ معاملہ ہوگا، یومئذ یموج فی بعد، ماج یموج، میم واو جیم، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے یوں سمجھ لیں کہ موج ہوتی ہے نا، جیسے آتی ہے سمندر کے اندر ایک لہر آتی ہے، اسے موجیں کہتے ہیں، امواج، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لتاڑتی آتی ہیں سب کچھ، تو یہی بات ہے کہ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ، ہم نے بعض کو چھوڑ دیا، یومئذ، اس دن، جس دن، یموج فی بعد، وہ بعض کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، ماج یموج، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھونکا جائے گا سور میں، نُفِخَ فِي الصُّورِ، یعنی نون فا خاف باب نون سے نفخ ینفخ، نفخ پھونکا جائے گا، فی الصور میں، فجمعناہم، جمع یجمع، جمع کرنا، جمعنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم مفعول، جمعن یہ مفعول مطلق آ گیا تاکید کے لیے کہ ہم انہیں، دیکھیں یہاں پر کیا ہے، فجمعناہم، اب یہ روز قیامت سے متعلق ہے، تو روز قیامت سے متعلق چیزیں ماضی میں آتی ہیں، لیکن ہم اس کا ترجمہ مستقبل میں کریں گے، فجمعناہم جمعن، ہم انہیں جمع کر دیں گے جیسا کہ جمع کرنا ہوتا ہے۔ سو الحمدللہ یہ تو تھی سورہ الکہف کی ان آیات کی گرامر، اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں جی۔ تو ذوالقرنین کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان کی کیا خبر تھی۔ ہم قبل ازیں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ کفار مکہ نے اہل کتاب کے پاس اپنے آدمی بھیجے تھے کہ وہ ان سے ایسے سوالات سیکھے جن سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیں، تو انہوں نے کہا آپ سے زمین میں بہت سفر کرنے والے آدمی کے بارے میں پوچھو، تو وہ ذوالقرنین تھے۔ ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جن کی بابت معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اور آپ سے روح کے بارے میں پوچھو، تو انہی سوالات میں کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ ذوالقرنین کی عظیم الشان سلطنت، ارشاد باری تعالیٰ انا مکننا لہو فی الارض، بلا شبہ ہم نے ان کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی، یعنی ہم نے انہیں بڑی عظیم الشان سلطنت دی تھی، انہیں بادشاہت، لشکر ہائے جرار، آلات حرب، قلعے اور اس کی سلطنت میں سب کچھ جو بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے وہ دے دیا تھا، اسی لیے وہ زمین کے مشرق سے لے کر مغرب تک کا مالک تھا، تمام ممالک اس کے تابع تھے، بادشاہ اس کے فرما بردار تھے، عرب و عجم کے تمام قومیں اس کی خادم تھیں۔ اسی وجہ سے بعض اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہیں ذوالقرنین کے نام سے موسوم کیا کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ مشرق و مغرب میں سورج کے طلوع و غروب کے مقامات تک پہنچ گیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو ہر طرح کا سامان عطا کیا۔ ائمہ تفسیر کا قول ہے کہ اس کے معنی ہے کہ ہم نے انہیں ہر طرح کا علم عطا کیا۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی زمین کے مقامات و نشانات کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بلقیس کے بارے میں بھی فرمایا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اسے میسر کی گئی، یعنی وہ ہر چیز جو اس طرح کے بادشاہوں کو میسر ہوتی ہے۔ ذوالقرنین کا کوچ کرنا اور غروب شمس کی جگہ پہنچنے کا معاملہ، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں سبب سے مراد منزل ہے، مجاہد فرماتے ہیں
سکتے، اس سے مراد مشرق و مغرب کے درمیان منزل اور رستے ہیں۔ مجاہد سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس سے مراد زمین میں رستے ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے زمین کے منازل و معالم کا رخ کیا۔ فرمان باری تعالیٰ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا، یعنی وہ ایک ایسے رستے پر چلے حتیٰ کہ مغرب کی طرف سے زمین کے آخری کنارے تک پہنچ گئے۔ مغرب سے یہاں مراد زمین کا مغرب ہے، کیونکہ آسمان میں غروب آفتاب کی جگہ تک پہنچنا تو مشکل ہے۔ کس سے بیان کرنے والے لوگوں نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ وہ ایک مدت تک زمین میں چلتے رہے اور سورج ان کے پیچھے غروب ہوتا تھا، تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس قبیل کی اکثر باتوں کا تعلق اہل کتاب کی خرافات اور ان کے زندیقوں کی بنائے ہوئے جھوٹی اور من گھڑت باتوں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، اس نے اسے ایسا پایا کہ سیاہ کیچڑ والے ایک چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ انہوں نے بحر محیط بحیرہ روم میں سورج کے غروب ہونے کا منظر دیکھا، اور جو شخص بھی اس کے ساحل پر کھڑا ہو کر اسے دیکھے تو اسے معلوم ہوگا جیسے وہ اس کے اندر غروب ہو رہا ہے، حالانکہ یہ فرق چارم کو نہیں چھوڑتا جس میں اسے ثبت کیا گیا ہے۔ حمیتن کا لفظ دو قراتوں میں سے ایک قرات کے مطابق الحمۃ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہم مٹی کے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، بلا شبہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ وجد عندها قوم، اس کے پاس ایک قوم دیکھی، قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے کہا ذوالقرنین تو ان کو خواہ تکلیف دے خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کر۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اس پر دسترس دے دی، ان کا حاکم بنا دیا، ان پر فتح و نصرت سے نواز دیا، اختیار دے دیا کہ اگر چاہیں تو انہیں قتل کر دیں اور قیدی بنا لیں، اگر چاہیں تو ان پر احسان کر دیں یا ان سے فدیہ لے لیں۔ ان کے جواب سے اندازہ ہوتا ہے اما من ظلم، اور جو کفر و بدکرداری سے ظلم کرے گا اور کفر اپنے رب کے ساتھ شرک پر قائم رہے گا، فسوف نعذبہ، ہم اسے عذاب دیں گے، وثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو اسے بڑا عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لائے گا اور ہماری اس دعوت کو قبول کرے گا جو ہم اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے ہیں، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اپنے معاملے پر اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کریں گے۔ ذوالقرنین کا مشرق کی طرف سفر، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پھر ذوالقرنین نے مغرب کی طرف سے مشرق کا سفر اختیار کیا، اور رستے میں جہاں بھی اسے کسی امت کے پاس سے گزرنا ہوتا تو انہیں مقہور مغلوب کر لیتا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتا، اگر وہ اس کی اطاعت کر لیتے تو ٹھیک، ورنہ انہیں ذلیل و رسوا کر کے ان کے مال و متاع کو لوٹ لیتا، اور ہر امت سے وہ خدمت لیتا جو اس کے لشکر ہائے جرار کے لیے مخالف ملکوں سے جنگ کے لیے معاون ثابت ہوتی۔ اور جب وہ سفر کرتے کرتے زمین میں سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو اللہ نے بیان فرمایا وَجَدَهَا تَطْلُعُ فِي قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے درمیان کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی، یعنی سورج کی حرارت سے بچنے کے لیے ان کے پاس نہ تو کوئی عمارت تھی نہ کوئی سایہ دار درخت تھے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ ایک ایسی زمین میں تھے جہاں کچھ نہیں اگتا تھا، جب سورج طلوع ہوتا تو وہ سرنگوں میں داخل ہو جاتے اور جب سورج غروب ہو جاتا تو وہ سرنگوں سے باہر آ کر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے۔ کذالک وقد احاطنا بما لدیہ خبرا، حقیقت حال یوں تھی کہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس کی تفصیل ہمارے احاطہ علم میں ہے۔ مجاہد اور سدی کہتے ہیں کہ اس کے معنی علم کے ہیں، یعنی ہمیں اس کے اور اس کے لشکر کے تمام حالات کی خبر تھی اور ہم سے کوئی چیز بھی مخفی نہ تھی۔ گو اس کے لشکر میں مختلف قوموں اور علاقوں کے لوگ تھے، لیکن اس ذات پاک کی شان یہ ہے کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ سرزمین یاجوج ماجوج میں پہنچنا اور دیوار کی تعمیر، اللہ نے ذوالقرنین کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راہ کے پیچھے لگا، یعنی اب وہ زمین کے مشرق کی طرف سے ایک رستے پر چلا اور دو دیواروں کے درمیان میں پہنچ گیا۔ یہ دونوں پہاڑ ایک دوسرے کے بالمقابل تھے اور ان میں ایک رستہ بنا ہوا تھا جس سے نکل کر یاجوج ماجوج ترکوں کے علاقوں میں آ جاتے تھے، وہاں فتنہ فساد برپا کرتے تھے اور کھیتوں اور فصلوں کو تباہ کر دیتے تھے۔ یاجوج و ماجوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جیسا کہ صحیحین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم، وہ جواب دیں گے لبیک و سعدیک، اللہ فرمائے گا جہنم کا حصہ نکال دو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ اللہ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں اور 1 جنت میں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب خوف کی وجہ سے بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں 2 امتیں ایسی ہیں جس چیز سے بھی مقابلہ کیا جائے تو ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ ہیں یاجوج
یاجوج اور ماجوج۔ وجد من دونہما قوما لا یقادون یفقہون قولا، تو اس نے ان کی طرف کے کچھ لوگوں کو پایا جو قریب نہ تھے کوئی بات سمجھتے کہ سمجھیں، یعنی ان کی زبان عجمی تھی، وہ لوگوں سے دور الگ تھلگ رہ رہے تھے۔ تو قالوا یا ذی القرنین، ان لوگوں نے کہا ذو القرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، ہم تیرے لیے خرچ کا انتظام کر دیں۔ خرجن کے معنی بہت زیادہ اجرت کے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا ما مکنی فیہ ربی خیر، خرچ کا مقدور اللہ نے مجھے بخشا اور وہ بہت اچھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جس بادشاہت و اقتدار سے سرفراز فرمایا ہے وہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جسے تم جمع کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم۔ اسی طرح ذوالقرنین نے بھی کہا کہ اللہ نے جو مجھے حکومت و قوت عطا فرمائی ہے وہ تمہارے مال سے بدرجہ بہتر ہے، البتہ تم مجھے قوت بازو اور آلات تعمیر کے ساتھ مدد کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما آتونی زبر الحدید، میں تمہارے ان کے درمیان ایک مضبوط اونٹ بنا دوں گا، تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ اور فرمانے باری تعالیٰ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا، حتیٰ کہ جب اس نے لوہے کے ان اینٹوں کو بنیاد سے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر طول و عرض کی طرف سے دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں تک رکھ کر دیوار بنا دی۔ اس دیوار کے طول و عرض کے پیمائش کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ قال انفخوا، کہا اب اسے دھوکو، یعنی اس میں آگ لگا دی حتیٰ کہ ساری دیوار آگ بن گئی۔ سو جعلہ نارن، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس دیوار کی طرف جا رہا ہے، وہ جو بنائی تھی اس نے ردم۔ سو قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو کہا میرے پاس پگھلا تانبا لاؤ میں اس پر ڈال دوں۔ ابن عباس اور دیگر ائمہ کا قول ہے کہ قطر کے معنی تانبے کے ہیں، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اس کے معنی پگھلے ہوئے تانبے کے ہیں۔ ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار رکاوٹ بن گئی اور یہ قیامت کے قریب ٹوٹے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کو اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس دیوار کے اوپر چڑھ سکیں، اور نہ ہی انہیں اس بات کی استطاعت ہے کہ وہ نیچے سے اس میں کوئی نقب لگا سکیں۔ اوپر چڑھنا نیچے سے نقب لگانے کی نسبت آسان ہے، لہٰذا ہر کام کے مناسب حال فعل کے صیغے استعمال ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو لیکچر میں بھی یہ بات بتائی۔ امام احمد نے ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو رخ انور سرخ تھا اور فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردب یاجوج وماجوج مثل هذه قال نعم اذا كثر الخبث، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کے لیے خرابی ہے اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا ہے، آج دیوار یاجوج ماجوج میں اتنا سوراخ کر دیا گیا ہے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنایا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جب ہم میں نیک لوگ بھی ہوں؟ فرمایا ہاں جب برائی کی کثرت ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ قال ھذا رحمۃ من ربی، بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ پہنچے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، یعنی زمین کو برابر کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچ ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ، اسی روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے، یعنی جس دن یہ دیوار ہموار ہوگی اس دن یہ نکل کر لوگوں میں گھس جائیں گے اور لوگوں کے مال خراب کریں گے۔ یہی مفہوم ہے اس بات کا وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، نفخ سور کا اس کا فرمان ونفخ فی الصور، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، جیسے کہ حدیث میں آیا الصور قرن ينفخ فیہ، سور ایک سینگ کا ہوگا جس میں پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، جیسے کہ اس سلسلے میں ایک طویل حدیث بیان کی گئی ہے، اس کے بارے میں اور بھی بہت سی حدیث ہیں۔ اور عطیہ کی ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نیز ابو سعید کی مرفوع حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته واستمع متى يؤمر قالوا كيف نقول قالوا قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا۔ فرمایا کہ میں کیسے خوش رہوں جب سینگ والے فرشتے نے سینگ کو منہ میں تھام لیا ہے اور اپنی پیشانی کو جھکا دیا ہے اور سننے کے لیے تیار ہے کہ اسے کب حکم دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اس حالت میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ اور فرمانے باری تعالیٰ فجمعناہم جمعا، ہم سب کو جمع کر لیں گے، یعنی ہم سب کو حساب کے لیے حاضر کر لیں گے۔ الحمدللہ۔ تو جی سورہ الکہف کا انشاءاللہ اگلا لیکچر آخری ہوگا، اس کے بعد ہم سورہ مریم کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ عمل قبول فرمائے اور کوئی بھی کمی کوتاہی اس دوران ہوئی تو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔